اپمان اپ مین اپ دور افق کے پاس غرب الہند کے حسین جزیروں کے جھرمٹ میں جھول جزیرہ اپنی آتش فشاں حسرت کی وجہ سے جھول رہا تھا۔ جزیرے کے واحد باسی سمرت اور سانورد اپنے محل منچ کنڈ میں بیٹھے تھے۔ سمرت کا دھیان سانورد پر مرکوز تھا۔ اس کے دل میں محبت کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ سمرت جذبے کی وجہ سے بند بند جھنجھنا رہی تھی۔ سارنگی کے تار چھڑے ہوئے تھے۔ تاروں کی لرزش سرتیوں سمرتیوں تک جا پہنچی تھی۔ پھر اتھاہ گہرائیوں میں کسی پراسرار دف پر ضرب پڑی۔ گمک ابھر کر سمرت کے سینے میں گونجی۔ دونوں پڑے دھاگے ترکٹ ناگے بجنے لگے۔ وہ گری جا رہی تھی۔ سانورد کا ہاتھ تھام لیا۔ ملتجی پر امید نگاہیں سانورد کا طواف کرنے لگیں۔ سانورد کو خبر ہی نہ تھی کہ سمرت جھولن میں ہے، بج رہی ہے۔ ویسے تو وہ سمرت کے پاس بیٹھا تھا، لیکن پتہ نہیں تھا کہاں، دور کہیں آکاش پر بھٹک رہا تھا۔ سانورد کی بے خبری دیکھ کر سارنگی اونچی سروں میں بین کرنے لگی۔ جوڑی نے توڑا مار کر سینہ پیٹ لیا۔ پھر سمرت کے بھیتر شعلہ لپکا، کایا پلٹ ہوئی، استری ناری بن گئی۔ سمرت اور سانورد دو ساتھی تھے، ازلی ساتھی۔ سمرت سارنگی سمان تھی، تاریں ہی تاریں، لرزشیں ہی لرزشیں۔ سانورد مرلی سمان تھا، ہوا ہی ہوا، چھید ہی چھید۔ سمرت باد نسیم تھی، سانورد بگولا تھا۔ دونوں خوابوں کے متوالے تھے۔ سمرت سپنے دیکھتی تھی، حال کے سپنے۔ سانورد خواب دیکھتا تھا، فردا کے خواب۔ دونوں جھولن کے متوالے تھے۔ سمرت پریم جھولا تھی، سانورد زلزلہ۔ اس کے باوجود دونوں ساتھی تھے، جنم جنم کے ساتھی، ہاتھ میں ہاتھ دیے جزیرے میں گھومتے پھرتے۔ سمرت کے ہاتھ میں سانورد کا ہاتھ ہوتا، سمرت کی نگاہیں سانورد کا طواف کرتیں، سانورد کی نگاہیں آکاش کو گھورتیں۔ جزیرہ اس قدر حسین تھا کہ اگر وہ اس حسن فراواں کو دیکھ پاتے تو تحیر بڑھ کر انہیں تھام لیتا، پھر نہ جھولن رہتا نہ جزیرہ۔ لیکن وہ جھول جزیرے کے حسن سے بیگانہ تھے۔ مانوسیت نے سانورد کی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا تھا، اس لیے جزیرہ اس کی نگاہوں میں ایک عام سا منظر تھا۔ سمرت کی آنکھوں کو پریم جھلمل نے دھندلا رکھا تھا۔ اس کے لیے جزیرہ حسین تو تھا، لیکن صرف اس لیے کہ وہاں سانورد تھا۔ سانورد کا ہونا سمرت کے لیے سب کچھ تھا۔ پھر بھی اس کا دل چاہتا کہ سانورد بھی جانے کہ سمرت ہے، چاہے کہ سمرت ہو۔ اس وقت منچ کنڈ میں بیٹھے سمرت کے من میں یہ آرزو جاگی کہ سانورد جانے کہ سمرت ہے، چاہے کہ سمرت ہو۔ لیکن سانورد آکاش کے تاروں میں کھویا ہوا تھا۔ آکاش کے تارے بٹر بٹر جھول جزیرے کو دیکھ رہے تھے، ایک دوسرے کو آنکھیں مار رہے تھے۔ جھول جزیرہ ہمیشہ سے ستاروں کی نگاہوں کا مرکز رہا تھا۔ جزیرہ کم کم، جھول زیادہ، اس لیے وہ اس کے باسیوں کو تکتے رہتے۔ ویسے تو دھرتی پر سینکڑوں جزیرے تھے، لیکن جھول جزیرہ سب سے زیادہ دل فریب تھا۔ ستارے دیکھ کر مسحور ہو جاتے۔ ان کا جی چاہتا کہ وہ آکاش کی بجائے جھول کے باسی ہوتے اور ہمیش پریم جھولنے میں پڑے جھولتے رہتے۔ لیکن انہیں یہ بھی پتا تھا کہ وہاں جانا تو ممکن ہے، لیکن قیام کرنا ممکن نہیں، چونکہ وہاں رومانی فضاؤں کا تسلط ہے۔ چاروں طرف سے ایک لے ابھرتی ہے، ایک رقص بیدار ہوتا ہے، اور پھر ایک مستی، ایک دیوانگی، ایک زلزلہ۔ پتہ نہیں اس جزیرے کی تخلیق میں کیا حکمت کار فرما تھی۔ دیکھنے میں عام سا ٹاپو تھا، ایک بہت بڑا سبز پیالہ، پیالے کے وسط میں نیلی جھیل، جھیل کے عین بیچ میں سنہرے رنگ کی کھوکھلی چٹان آویزاں تھی، جیسے کسی مندر کا کلش ہو۔ اس چٹان کی کھوں میں منچ کنڈ کا محل تھا، جس میں سانورد اور سمرت رہتے تھے۔ سبز پیالے کے اوپر چاروں طرف ناریل کے درخت استادہ تھے، درختوں کے پیچھے زمردی چٹانیں اور ان کے پیچھے نیلا سمندر۔ رات کے وقت منقش آسمان جھول کو یوں ڈھانپ لیتا جیسے دھانی تشت پر زرنگار سرپوش ڈال دیا گیا ہو۔ آکاش کے تارے جھول جزیرے کے باسیوں کے دیوانے تھے، وہ انہیں حیرت سے دیکھتے۔ وہ دیکھو، وہ دیکھو، ننا تارا تالی بجا کر کہتا، وہ اپنے ڈولتے نینوں سے رنگ پچکاری چلا رہی ہے۔ ہاں، دوسرا ہنستا، چلا رہی ہے، چلا رہی ہے، پردہ بھیگتا نہیں، پتہ نہیں کیا بھید ہے۔ تیسرا گنگناتا، وہ خود میں نہیں رہتی اور وہ خود میں قید پڑا ہے، پھر بھی وہ جنم جنم کے ساتھی ہیں۔ چوتھا ٹمٹماتا،
دیکھو دیکھو، ننا چلاتا، کایا پلٹ ہو گئی، استری ناری بن گئی، اب ارد اور رت باہر نکلیں گے اور پھر مت دیکھو مت دیکھو، بڈھا ستارہ ڈانٹتا، مت دیکھو، صرف وہی دیکھ سکتا ہے جو جانتا ہو، جو نہیں جانتا وہ دیکھے تو راستے سے بھٹک جاتا ہے، دھیان پوتر نہیں رہتا۔ کیوں نہ دیکھیں، ننا چلاتا، جھول کے منظر کو دیکھ کر تو دیوتا خود اپنا کام کاج بھول جاتے ہیں۔ وہ دیکھو وہ، دوسرا چلا کر بولا، اندھی رت کھو سے باہر نکل آئی۔ ہاں، تیسرے نے کہا، اس کا بدن یوں بل کھا رہا ہے جیسے آبنوسی گھمن گھیری ہو۔ سنو سنو، ارد چنگھاڑ رہا ہے، لو گونگا ارد میدان میں آ پہنچا، اب اس میں اچھل جاگے گی اور وہ سرو سامان ابھرے گا، پھر رت پر جھپٹے گا، اور پھر پریم ناچ۔ ننے نے تالی بجائی۔ پریم ناچ نہیں پتر، بوڑھا ستارہ بولا، یدھ ناچ۔ دیوتاؤں کو پتا چلتا کہ ستارے دیکھ رہے ہیں تو وہ جزیرے پر بادلوں کا پردہ ڈال دیتے۔ جھول جزیرے میں ارد اور رت کا رقص صدیوں سے جاری تھا۔ ارد اور رت سانورت اور سمرت کے زنگی غلام تھے۔ رت سمرن کی باندھی تھی، ارد سانورت کا بردہ تھا۔ سبز پیالے کے اکھاڑے میں گونگا ارد اور اندھی رت لڑ لڑ کر لہو لہان ہو جاتے تھے، اور پھر پریم جھیل کے کنارے پڑے سسکیاں بھرتے۔ دونوں ہی مظلوم تھے، ان کی دنیا تیرا و تار تھی، ان کی کائنات علم و عزت سے بھری تھی۔ گونگا ارد جذبات کے کوڑوں سے استادہ ہونے پر مجبور کر دیا جاتا، اس کا پایا ستون زنجیروں سے جکڑ کر بلویا جاتا، تناؤ سے بند بند ٹوٹتا، ایسے معلوم دیتا جیسے احرام مصر کا کوئی حبشی ممار ہو جو کسی فرعون کے کوڑے تلے بلبلا رہا ہو، یا جیسے ہمالیہ کی کسی تاریک کھو میں ایزا پرست یوگی تن تن کر اپنی ہڈیاں توڑ رہا ہو۔ اندھی رت عمیق گہرائیوں میں محصور تھی، اس کے پاؤں میں پراسرار بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ جس طرح کھلے سمندر میں سطح پر بڑے بڑے ڈھول نما پیپے بظاہر آزادانہ تیرتے ہیں، لیکن درپردہ زنجیروں سے بندھے ہوتے ہیں۔ کوئی تیرا اتار دھنکی رت کا بند بند دھنکتی تھی، کوئی پراسرار ضرب پڑتی جس کی لرزش اسے گود میں لے کر جھلاتی، اتنا جھلاتی کہ جھولن عذاب کی شکل اختیار کر لیتی۔ پھر کوئی خفیہ آتش فشاں زوں سے پھٹتا، لاوے کا دریا بہنے لگتا جس کے کنارے ارد اور رت لہو لہان پڑے سسکتے رہتے، اور ستارے بٹر بٹر انہیں دیکھتے۔ ہاں، ستارے انہیں دیکھ دیکھ کر کبھی نہ اکتاتے تھے۔ ایک کہتا، رت اور ارد کا پریم ناچ کتنا جاذب ہے، دوسرا بولتا، پریم تو بہانہ ہے، یہ تو یدھ ناچ ہے۔ تیسرا کہتا، نہ پریم نہ یدھ، یہ تو مستی کا اظہار ہے۔ چوتھا غصے میں چلاتا، اندھے ہو، تمہیں مجبوری اور لاچاری مستی نظر آتی ہے؟ تم نہیں جانتے کہ اس سنسار کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے پریم قدرت کی ایک چال ہے؟ کچھ ستاروں کا خیال تھا کہ ارد اور رت سانورت اور سمرت کے ہاتھوں مظلوم ہیں، کچھ کہتے نہیں، سمرت اور سانورت رت اور ارد کے ہاتھوں مظلوم ہیں۔ پھر بوڑھا ستارہ آہ بھر کر گنگناتا، مت دیکھو مت دیکھو، دیوتاؤں کے بھید جانے بغیر تم نہیں دیکھ سکتے، پھر دیکھنے کا فائدہ۔ کوئی اس تماشے کا بھید نہیں جانتا تھا، دیوتا خود حیران تھے، انہیں صرف ظاہر کا پتہ تھا، بھیتر کی بات صرف پرمیشور جانتے تھے۔ دیوتاؤں کا کہنا تھا کہ جب پرمیشور نے سانورت اور سمرت کی تخلیق کی تھی تو ان کے پاؤں میں ارد اور رت کی بیڑیاں نہ تھیں، اس وقت وہ صرف منش اور استری تھے، منش میں ڈنک نہ تھا، استری میں نار نہ تھی، اس وقت وہ مرد اور عورت تھے، مرد میں ارد نہ تھا، عورت میں رت نہ تھی۔ پرمیشور نے سمرت کے جیو میں پریم جھولنا لگا دیا اور سانورت کے جیو میں سوچ اڑان بھر دی، سمرت کا دھیان سانورت سے جوڑ دیا اور سانورت کا آکاش کی طرف موڑ دیا، سمرت کی سوچ کے ماتھے پر آج کی بندیاں لگا دی، سانورت کی سوچ میں آوارگی بھر دی۔ سانورت سے کہا، جا تو آکاش میں آوارہ رہ۔ سمرت سے کہا، جا تیرا کام یہ ہے کہ سانورت کو گھسیٹ کر دھرتی پر لا۔ پھر انہیں جھول جزیرے پر اتار دیا۔ صدیاں بیت گئیں۔ پھر ایک دن اتفاق سے دیوتاؤں کا ادھر سے گزر ہوا۔ کیتو مہاراج نے حیرت سے جھول جزیرے کی طرف دیکھا اور بولے،
یہ کون سی جگہ ہے؟ سندھو مہاراج نے جواب دیا، یہ جھول جزیرہ ہے۔ پرنتو یہاں آنند کا سما کیوں نہیں؟ چندر مہاراج نے پوچھا۔ ہاں، کیتو گنگنائے، یہاں سے دکھ کی باس آ رہی ہے۔ اج مہاراج ہنسے، کہنے لگے، پریم جھولن میں دکھ کیوں؟ دیوتاؤں کو دیکھ کر سمرت اور سانورد بھاگے بھاگے آئے۔ جے ہو مہاراج کی، دھن بھاگ ہمارے۔ تم یہاں آنند سے ہو نا؟ چندر مہاراج نے پوچھا۔ پریم جھولن میں بیٹھے ہیں تو آنند ہی ہوگا، سندھو نے کہا۔ سمرت ہاتھ جوڑ کر بولی، پریم تو ہے مہاراج، پرنتو جھولن نہیں۔ جھول جزیرے میں جھولن نہیں؟ اج مہاراج نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں مہاراج، سمرت بولی، پریم چکر سمان چلتا ہے، جھول سمان نہیں۔ جو چکر سمان چلے وہ کشٹ بن جاوے ہے۔ جھولن سامان کیوں نہیں چلے ہے؟ کیتو نے پوچھا۔ مہاراج، سمرت نے کہا، جھولن سامان تو تبھی چل سکے ہے جب بڑھے، رکے، مڑے اور پھر سے بڑھے، جیسے لہر چلے ہے مہاراج۔ سچ کہتی ہے، چندر بولے، جو چکر سامان چلتا ہی جاوے وہ کشٹ بن جاوے ہے، جو رک رک کر لہر سامان چلے سو آنند۔ مہاراج، سمرت نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اس پریم چکر نے میری سدھ بدھ مار دی ہے، اور مہاراج جب سدھ بدھ ہی نہ ہو تو آنند کیسا؟ سچ ہے، اج مہاراج بولے، تو کہنے والے کو جب میں کی سدھ نہ رہے تو پھر جان لو کہ نہ تو رہا نہ میں رہی۔ تو نہیں بولتا سانورد؟ کیتو نے پوچھا۔ یہ کیوں بولے گا مہاراج؟ سمرت بولی، یہ تو میرا تو ہے، اور اپنے کارن نرا میں ہی میں ہے، اور مہاراج جس میں ہی میں ہو اسے پریم سے واسطہ۔ مجھ پر دیا کرو مہاراج۔ سمرت گھٹنے ٹیک کر کھڑی ہو گئی۔ اج مہاراج بولے، جا، تیری اکشا پوری ہوگی، پریم چکر جھولن میں بدل جائے گا۔ جب پریم ہلارے اتنے بڑھ جائیں کہ دم گھٹے گا تو بھونچال آ جائے گا، لاوا بہہ نکلے گا اور تو شانت ہو جائے گی۔ دھن ہو مہاراج، دھن ہو۔ سمرت پھول سمان کھل گئی۔ اج مہاراج نے تالی بجائی۔ ارد اور رت ہاتھ باندھے آ کھڑے ہوئے۔ یہ تمہارے بردے ہیں۔ سمرت، رت تیری باندھی ہے، سانورد، ارد تیرا بردہ ہے۔ جب پریم کشٹ بن جائے تو ارد اور رت آ جایا کریں گے، یہ پریم یدھ ناچیں گے، پھر کشٹ آنند میں بدل جائے گا۔ دھن ہو مہاراج، دھن ہو۔ سمرت خوشی سے چلائی۔ پر ایک بات کا دھیان رکھنا، آج مہاراج بولے، ان بردوں کو نیچ نہ جاننا، ان کا اپمان نہ کرنا، یہ سچ کے پجاری ہیں، ان کی شان بڑی اونچی ہے، ان میں پوترتا کوٹ کوٹ کر بھری ہے، انہیں دیوتا سمان جاننا، آرتی چڑھانا، جے بلانا، انہیں لوبھ کے لیے برتو گے، ان کا تماشا بناؤ گے تو ان کا اپمان ہوگا، ایسا ہوا تو ارد میں اچھل نہ رہے گی، اس کا سر نیچا ہو گیا تو پریم جھولن ٹوٹ جائے گا اور لوبھ چکر چل پڑے گا، جب ایسا ہوا تو جان لینا وہ دھرتی کے آخری دن ہوں گے۔ نیو یارک کے نیوڈلیوڈ کلب میں ہال تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ تماشائی آخری منظر دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے، آنکھیں ابھل کر باہر نکل آئی تھیں، نسیں تن تن کر بجنے لگی تھیں۔ تماشائیوں کے جسم لٹے پٹے تھے، جنس کے افریت کے روندے ہوئے، لتاڑے ہوئے، جذبہ محبت شہوت کے گاڑے ملبے کی دلدل میں بدل چکا تھا، خواہش جسم سے چو چو کر ذہن میں آ جمع ہوئی تھی، ذہن بھیڑوں کے چھتے کی طرح بھن بھن کر رہے تھے۔ آخری سین ارد اور رت کا ناچ تھا۔ دفتن پردہ اٹھا۔ سٹیج پر اندھی رت انگڑائیاں لے لے کر اپنی ہڈیاں توڑ رہی تھی، اس کے بدن کی تاریں جھن جھن کر رہی تھیں، سرتیاں بج رہی تھیں۔ پھر آرکیسٹرا سے دف کی آواز ابھری، آدم ہور حبشیوں جیسی۔ رت کے سینے کے دونوں پڑے دھاگے ترکٹ ناگے بجنے لگے، پھر اس کے جسم سے جنس کا خوفناک بلاوا گونجا۔ ہال میں ایک زلزلہ آ گیا، سٹیج کے ونگ سے گونگے ارد کی چنگھاڑ سنائی دی، زخمی چنگھاڑ، جیسے رنگ میں داخل ہونے سے ہچکچانے والا سرکس کا شیر دھاڑتا ہے۔
پھر کوڑوں کی آوازیں سنائی دیں، 2، 4، 7، اور آخر گونگا ارتھ چیختا چلاتا اسٹیج پر آ کھڑا ہوا۔ اس کے ابنوسی جسم پر کوڑوں کی شنگرفی دھاریں پڑی ہوئی تھیں جن سے خون رس رہا تھا۔ ارتھ نے رتھ کی طرف دیکھا اور جھجک کر پیچھے ہٹ گیا۔ تڑاخ! ونگ سے ایک ہنٹر لہرایا۔ اچھل اچھل! رنگ ماسٹر کی زیر لبی گونجی۔ ارتھ درد سے بلبلا کر اٹھا، ایک جست بھری لیکن اس میں اچھل پیدا نہ ہو سکی اور وہ منہ کے بل گر گیا۔ تماشائیوں کی غیظ و غضب بھری آوازیں بلند ہوئیں، وہ سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ مینیجر مینیجر! رنگ ماسٹر مینیجر کی طرف بھاگا۔ سر، آج پھر ارتھ میں اچھل پیدا نہیں ہو سکی، وہ اسٹیج پر منہ کے بل گرا پڑا ہے۔ شو رک گیا ہے، تماشائی توڑ پھوڑ پر آمادہ ہیں۔ مینیجر اٹھ کر کھڑا ہوا، چلا کر بولا، پردہ گرا دو، انتظار فرمائیے کا کیپشن لگا دو۔ تم نے شو سے پہلے پریکاشن لیے تھے؟ اس نے پوچھا۔ ہم نے کوڑے لگائے تھے سر، بجلی کے کوڑے، رنگ ماسٹر نے جواب دیا۔ مینیجر نے جواب دیا، اب کوڑے کام نہیں آئیں گے۔ ڈاکٹر کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، بولو ڈبل انجیکشن دے دے۔ اسٹیج پر پہنچ کر مینیجر نے زخمی ارتھ کو جھنجھوڑا۔ اپ مین اپ! وہ بولا، دی شو مسٹ گو آن۔